السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے نماز کا بیان، پارٹ نمبر 37 یعنی 37۔ نماز کے اندر ہم قرات یعنی تلاوت آہستہ سے کریں یا اونچی آواز سے، کن نمازوں میں تلاوت آہستہ ہونی چاہیے اور کن نمازوں کے اندر تلاوت زور سے ہونی چاہیے، اسی بات کو انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کریں گے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ وہ کون سی نمازیں ہیں جس کے اندر تلاوت زور سے کریں گے، اونچی آواز میں۔ تو آئیے پہلے ہم فرض نمازوں کی بات کرتے ہیں۔ 5 وقت 24 گھنٹے میں 5 وقت کی نمازیں فرض ہے۔ تو ان 5 نمازوں میں 3 وقت کی نماز ایسی ہے، ان 5 نمازوں میں 3 نمازیں ایسی ہے جس میں تلاوت زور سے ہوتی ہے، اونچی آواز سے ہوتی ہے۔ نمبر 1 فجر، نمبر 2 عشاء، نمبر 2 مغرب، نمبر 3 عشاء۔ ان 3 نمازوں فجر، مغرب، عشاء، ان 3 نمازوں میں تلاوت زور سے ہوتی ہے۔ فجر کی دونوں رکعت میں تلاوت زور سے ہوتی ہے، مغرب کی شروع کی 2 رکعت میں تلاوت زور سے ہوتی ہے اور تیسری رکعت میں آہستہ ہوتی ہے، اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں تلاوت زور سے ہوتی ہے اور آخری 2 رکعتوں میں تلاوت آہستہ ہوتی ہے۔ رہی 2 نماز ظہر اور عصر، تو اس میں تلاوت آہستہ ہوگی، اس لیے ان 2 نمازوں کو یعنی ظہر اور عصر کو سری نماز کہتے ہیں کیونکہ تلاوت آہستہ ہوتی ہے۔ جن نمازوں میں تلاوت زور سے ہوتی ہے اس کو جہری نماز کہتے ہیں۔ یہ فرض نماز کی بات ہوگی 5 وقتہ نمازوں میں۔ اس کے علاوہ بھی اور کئی نمازیں ہیں جن میں تلاوت زور سے ہوتی ہے، بلند آواز سے۔ مثلا ہفتہ واری اگر ہم دیکھیں تو جمعہ کی نماز، یہ بھی فرض نماز ہے، تو جمعہ کی نماز میں تلاوت زور سے ہوتی ہے۔ سالانہ کے حساب سے اگر دیکھیں تو عید الفطر اور عید الاضحیٰ یعنی عید کی نماز اور بقرعید کی نماز، ان دونوں نمازوں میں تلاوت زور سے ہوتی ہے، اونچی آواز میں تلاوت ہوتی ہے۔ اسی طرح کسی مناسبت سے جو نماز پڑھی جاتی ہے، مثلا صلاۃ استسقاء یعنی جب قحط سالی پڑ جائے تو بارش ہونے کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے، اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ بارش برسا دے، اس کو صلاۃ استسقاء کہتے ہیں۔ تو اس میں بھی تلاوت زور سے ہوتی ہے، اونچی آواز میں۔ اسی طرح سورج یا چاند کو گرہن لگ جائے تو اس میں بھی تلاوت زور سے ہوتی ہے۔ اب رہی بات تہجد کی کہ تہجد میں کیا کرنا چاہیے، تو تہجد میں آپ کو اختیار ہے، تہجد کی نماز میں آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو اونچی آواز میں تلاوت کریں، آپ چاہیں تو آہستہ تلاوت کریں، دونوں طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں تلاوت کیسے کرتے تھے، تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں اونچی آواز میں تلاوت کرتے تھے اور کبھی آہستہ تلاوت کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ دونوں طریقہ ثابت ہے، کبھی ہم زور سے تلاوت کریں اور کبھی آہستہ۔ تراویح کی نماز، تو اس میں اونچی آواز میں تلاوت ہوتی ہے تراویح کی نماز میں ہمیشہ۔ اور جو فرض نمازیں ہیں 5 وقتہ، اس سے پہلے یا بعد کی جو سنتیں ہیں، تمام سنت نمازوں میں، نفل نمازوں میں تلاوت آہستہ ہوتی ہے، جو فرض نماز سے پہلے کی سنت ہو یا فرض نماز کے بعد کی سنت ہو، تلاوت آہستہ ہوتی ہے۔ یا دن کی ساری نمازیں جو نفلی اور سنت نماز ہے وہ سب آہستہ تلاوت ہوتی ہے۔ مثلا چاشت کی نماز، اشراق، چاشت کی نماز سب آہستہ تلاوت ہے۔ اسی طرح تحیۃ المسجد، مسجد میں داخل ہونے کی جو نماز ہوتی ہے 2 رکعت، آہستہ تلاوت ہے۔ یا تحیۃ الوضو پڑھیں، آہستہ تلاوت ہے۔ یعنی جتنی نمازیں آپ نفل سنت نمازیں پڑھتے ہیں سب میں تلاوت آہستہ ہے۔ کن نمازوں میں تلاوت زور سے ہوگی ان کا میں نے ابھی ذکر کر دیا، فہرست بتا دی۔ فجر، مغرب، عشاء، یہ 3 نمازیں۔ ہفتہ واری دیکھیں تو جمعہ کی نماز، سالانہ کے حساب سے دیکھیں سال میں تو عید اور بقرعید کی نماز،
اگر کسی مناسبت سے دیکھیں مثلا استسقاء کی نماز اور اسی طرح سورج یا چاند کو گرہن لگے تو اس کی نماز، ان نمازوں میں تلاوت زور سے ہوتی ہے بلند آواز میں. تہجد میں آپ کو اختیار دونوں طرح سے ثابت ہے. اب میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں، بہت اہم واقعہ ہے کہ تہجد کی نماز میں تلاوت کیسے ہونی چاہیے. اس تعلق سے دو واقعہ، ایک عمر صدیق رضی اللہ عنہ کا، ایک عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پاس سے گزرے تو بہت آہستہ سے تلاوت کر رہے تھے، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گھر کے پاس سے گزرے تو تہجد کی نماز بہت اونچی آواز سے بہت زور سے تلاوت کر رہے تھے. آپ نے ان دونوں سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے؟ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اپنے رب سے مناجات کرتا ہوں، رب کو سنانا ہوتا ہے، اللہ کو سنانا ہوتا ہے، تو بہت آہستہ پڑھتا ہوں کیونکہ اللہ تو سن لیتا ہے کتنا بھی آہستہ پڑھوں. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں اتنی زور سے اس لیے تلاوت کر رہا تھا کیونکہ میں چاہ رہا تھا کہ تلاوت سن کے گھر والے باقی لوگ بھی جاگ جائیں، وہ بھی تہجد کے لیے اٹھیں اور نماز پڑھیں. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تم اپنی آواز کو تھوڑی اونچی کر لو، تھوڑا بلند کر لو. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ اپنی آواز کو تھوڑی دھیمی کر لیں، آہستہ کر لیں. پتہ چلا کہ آواز جو ہونی چاہیے وہ میڈیم ہونی چاہیے، بہت چلا کر بھی نہ ہو، بہت آہستہ بھی نہ ہو، میڈیم ہو. اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ یہ جو فرض نماز ہے 5 وقت کی، اس کا مسئلہ آپ نے سن لیا کہ کس میں زور سے کرنا ہے، کس میں آہستہ کرنا ہے. تو اگر کوئی انسان اکیلے نماز پڑھے، مثلا بیمار ہے، گھر میں نماز پڑھ رہا ہے، یا تھوڑا سا اس کو لیٹ ہو گیا، جماعت اس کی فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، تو فجر کی نماز ہے یا مغرب عشاء کی نماز ہے، تو اکیلے اس کو نماز پڑھنا پڑ رہا ہے بیماری کی وجہ سے یا جماعت چھوٹ جانے کی وجہ سے، تو کیا وہ تلاوت زور سے کرے گا یا آہستہ کرے گا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر نماز جہری ہے تو اگرچہ وہ نماز اکیلے پڑھ رہا ہے تلاوت زور سے کرے گا. جیسے مغرب عشاء اور فجر کی نماز ہے، یہ نماز اگر اس کی چھوٹی ہے یا اکیلے اس کو پڑھنا پڑ رہا ہے، چاہے مسجد میں ہو یا گھر پر ہو یا کہیں بھی ہو، جہری نمازوں میں تلاوت انسان زور سے کرے گا. بات نماز جماعت سے ہو رہی تب بھی وہی مسئلہ ہے، اور اگر انسان اکیلے نماز پڑھ رہا ہے تب بھی وہی مسئلہ ہے کہ آپ جہری نماز اگر پڑھ رہے ہیں تو تلاوت زور سے کریں گے. ٹھیک ہے، اگرچہ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں لیکن جہری نماز ہے، یعنی مغرب کی نماز ہے یا عشاء کی نماز ہے یا فجر کی نماز ہے، اگرچہ اکیلے کسی وجہ سے پڑھنا پڑا آپ کو، تب بھی آپ تلاوت زور سے کریں گے. اب دوسرا مسئلہ آتا ہے خواتین کا کہ خواتین کیا کریں، گھر میں نماز پڑھ رہی ہیں، وہ کس طرح تلاوت کریں گے؟ تو خواتین کا بھی سیم مسئلہ ہو کہ خواتین بھی اپنے گھروں کے اندر جہری نمازوں میں تلاوت زور سے کریں گے. یعنی فجر کی نماز ہے، مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، تو اس میں اونچی آواز سے تلاوت کی جاتی ہے، امام صاحب اونچی آواز سے تلاوت کرتے ہیں. تو خواتین بھی اگرچہ اپنے اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہی ہیں پھر بھی وہ اونچی آواز سے تلاوت کریں گے، بلند آواز سے تلاوت کریں گے، اگرچہ وہ اکیلے ہیں یا کچھ خواتین مل کر کے جماعت کر رہی ہیں پھر بھی، اور اکیلے ہیں تب بھی خواتین کو بھی تلاوت اونچی آواز سے کرنی ہے جہری نمازوں میں. مرد اور عورت کا مسئلہ ایک ہی ہے. تو دیکھیں اسلام میں جن مسئلوں کے اندر خواتین کے لیے خاص کیا ہے کہ خواتین کے لیے یہ مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے ان کے لیے خاص ہے، لیکن جن مسئلوں میں خواتین کا ذکر الگ سے نہیں کیا گیا ہے، ان کا طریقہ اگر الگ سے نہیں بتایا گیا ہے تو پھر ہم اپنی مرضی سے اپنی طرف سے ہم کوئی خاص مسئلہ بیان نہیں کر سکتے. تو جو حکم مردوں کے لیے ہوتا ہے وہی حکم خواتین کے لیے بھی ہوتا ہے. لہذا کوئی بھی ایک بھی صحیح حدیث ایسی نہیں ہے جس میں خواتین کو یہ کہا گیا ہو کہ وہ نماز آہستہ سے پڑھیں گی، ایسی ایک بھی حدیث نہیں ہے. تو گویا کہ حکم یہ برابر ہے، مرد عورت برابر ہے، اس میں الگ سے ان کو آہستہ پڑھنے کو نہیں کہا گیا. تو ہم اپنی مرضی سے اپنے دماغ سے اپنے دل سے ان کا مسئلہ الگ سے بیان نہیں کر سکتے. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی جو خواتین تھی وہ اپنے اپنے گھروں میں پڑھتی تب بھی وہ تلاوت اونچی آواز سے کرتی تھی، ان کا مسئلہ الگ سے بیان نہیں کیا گیا. اگر چاروں مسلک کی بات کریں تو مالکی مسلک میں بھی، شافعی مسلک میں بھی اور حنبلی مسلک میں بھی یہ ہے کہ خواتین اونچی آواز سے تلاوت کریں گی جہری نمازوں میں، جیسے فجر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے. شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین اور دیگر جو بھی بڑے بڑے علماء کرام ان کا بھی فتویٰ دیکھ لیجئے، سب نے یہی بیان کیا کہ خواتین کا بھی حکم وہی ہے جو مردوں کا ہے.
جس نمازوں میں تلاوت آہستہ ہوتی ہے تو آہستہ تلاوت کریں گی، اور جن نمازوں میں تلاوت زور سے ہوتی ہے اس میں خواتین زور سے تلاوت کریں گی۔ ہاں بس اتنا دھیان دینا ہے کہ اگر خواتین باہر نماز پڑھ رہی ہیں، مثلا سفر میں ہے، کوئی اجنبی ہے، کوئی باہر کے آدمی ہے، ان تک اگر آواز پہنچ رہی ہو تو تھوڑا آہستہ پڑھے، آواز ان تک نہ جائے۔ یا گھر کے اندر ہے، کوئی غیر محرم وہاں بیٹھے ہوئے مہمان وغیرہ آئے ہوئے ہیں تو احتیاط کریں کہ ان کے کان تک آواز نہ جائے، تھوڑا آہستہ کر لیں۔ لیکن کوئی غیر محرم وغیرہ نہیں ہے، باہر کی بات نہیں، گھر کے اندر ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، تو پھر اونچی آواز میں تلاوت کر۔ لیکن اونچی کا مطلب یہ نہیں کہ گھر کے باہر جائے، ایسا نہ کرے، آواز گھر کے اندر ہی رہے۔ تو اس کے اندر حکم برابر ہے، مرد ہو یا عورت ہو، ایک ہی مسئلہ دونوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔